بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ناظرین کا ایمان کی تازگی میں پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کے ایک مدرسے کا ہے۔ اس مدرسے میں بھی مدرس ہوں الحمدللہ۔ یہ سارے بچے قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے ہیں۔ آج ان سب بچوں کو جوائز یعنی انعام وغیرہ دینے کے لیے یہ حفل یعنی یہ جلسہ منعقد کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور میرا بھی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ میں سے کسی بھی والدین کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے میں بھیجیں گے، تو میرا بھی ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال بچے، قرآن اور ہماری ذمہ داری۔ بچے اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا میں قرآن کے ماہرین بچپن ہی سے قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ جن بچوں کو ان کے والدین نے چھوٹی عمر میں قرآن سے جوڑا، ان بچوں کا قرآن سے تعلق ساری زندگی مضبوط رہا۔ قال كذلك أتتك آياتنا كلها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تعالى نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم وحياكم الله جميعا في ختام الدورة الصيفية المكثفة الخامسة عشر في جامع الصديق الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة. ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بچے نے تلاوت کی، اسی طریقے سے اور بھی بچے ہیں جو تلاوت کریں گے، آپ لوگوں کو سنوائیں گے انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آخر میں انشاءاللہ یہ بھی دکھلائیں گے کہ بچوں کو کس طرح گراں قدر انعامات سے نوازا گیا۔ بہرحال ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بچپن سے قرآن کے ساتھ جوڑنے سے مراد یہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی بچے کو اسکول سے واپس لا کر آدھے گھنٹے کے لیے مسجد کے قاری صاحب کے حوالے کر دینا، جبکہ وہ بچہ انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور پھر والدین نے بھی ساری ذمہ داری قاری صاحب پر ڈال رکھی ہوتی ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں اور والدین کبھی قاری صاحب سے ملاقات تک نہیں کرتے۔ اگرچہ موجودہ دور میں الحمدللہ حفظ قرآن کا رجحان زیادہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کسی ایک بچے کو حفظ کروا کر 10 افراد کی بخشش کے پروانے پر ہی خود ہی دستخط کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اب جو بھی ہو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کو پاکیزہ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا۔ بچہ مدرسہ سے آ کر گھر میں موجود شیطانی آلات سے بھی مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ فلمیں، ڈرامے اور کارٹون کی شکل میں دجالی ہدایات کے انجیکشن اس کے قلب و دماغ پر لگتے رہتے ہیں۔ حفظ کے رجحان میں اضافے کے باوجود اب بھی 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں جو بچے کو بچپن کی عمر میں قرآن سے نہیں جوڑتے، بلکہ جدید زبانیں اور علوم ہی بچپن میں پڑھاتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ جو بچے بچپن میں حفظ کر لیتے ہیں، ان کا حافظہ، ان کا یادداشت دوسرے بچوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ بہرحال اگر بچوں کو سب سے پہلے یعنی 5-6 سال کی عمر میں حفظ کروانا شروع کر دیا جائے تو باقی چیزیں بعد میں بچہ بہت اچھی طرح سیکھ لیتا ہے۔ بہرحال یہ طالب علم نظامت کر رہا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ۔
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. على الظالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسال الله عز وجل ان يتقبل من الجميع ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا بعيد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا ولا وراءنا شقيا ولا محروما. سبحان اللہ. ابھی آپ لوگوں نے بچوں کی تلاوت سنی ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور یہ ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب ہیں یعنی مدیر المدرسہ. بہرحال میں بچوں کے حافظے کے سلسلے سے بتا رہا تھا. تو دوسری بات یہ بھی اہمیت کی حامل ہے کہ بچے کو چھوٹی عمر میں جو چیز سکھائی جائے گی ساری عمر اسی چیز کی چھاپ اس کی عملی زندگی میں نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا، حالانکہ 7 سال کے بچے پر ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، ابھی تو مزید 7 سال ہیں نماز فرض ہونے میں. یہ سارا اہتمام اسی وجہ سے ہے. طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوت القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوما لا ظل إلا ظله مع انبیائہ واصفیائہ. اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ اس روز ہوں گے جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. مسلمان علماء تربیت نے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم اور مسلمانوں کے عظیم قائدین کے کارنامے بتلانے اور سکھلانے کے ضروری ہونے کے سلسلے میں جو کہا ہے اس کے چند نمونے پیش خدمت ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگیں اسی طرح یاد کرایا کرتے تھے جس طرح انہیں قرآن کریم کی صورتیں یاد کراتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ وصیت کی ہے کہ بچے کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور نیک لوگوں کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے. بہرحال اب انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. وہ پہلے قرآن اندازی کر رہے ہیں، اس میں جن کا نام آ رہا ہے ان کو پھر بلا کر کے انعام دے رہے ہیں. تو یہ منظر آپ لوگ بھی دیکھیں. جوال الثالث شعري وافي مشاري ما شاء الله. جوال کا تصویر منع کرنے کے لیے ہاں وہ اس کا تصویر منع کرنے کے لیے بولتے کس کو؟ وہ جو جوال میں کیوں؟ پتہ نہیں اس يستاهل سميع وشو له ما ادري يقولوا ما